اور اس کے کرم سے قربانی جیسے محبوب عمل سے ہم لوگ فارغ ہوئے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان میں سے کچھ مالی عبادتیں ہیں اور ان میں سے کچھ بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جس میں مال اور ابدان سب مشترک ہیں۔ لیکن جس طرح کی جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کی توفیق سے اور محض اللہ کے فضل سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ نے فضل فرما دیا، اس کی ذرہ نوازی ہو گئی، تو پھر سمجھیے اس کا مقدر سعادتوں والا، عافیتوں والا۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملی، باوجود استطاعت کے، باوجود صحت کے، باوجود عافیت کے، نہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ قربانی کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کر لیے اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچنے لگے ہم تو بہت بڑے عابد بن گئے، ہم تو بہت بڑے ذاکر و شاغل بن گئے، ہم تو بہت بڑے پہنچے ہوئے بن گئے۔ یہ ایک طرح سے تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، عیسادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوتا ہے، وہاں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء و رسولوں کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پیغمبروں کے جو قصے ہیں، اس میں جو پہلی چیز ملتی ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ ہر پیغمبر کو حکم ہوا، ہر رسول کو حکم ہوا، اے پیغمبر، اے رسول، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ ہماری بارگاہ میں جو نیک اعمال ہیں یہ قابل قبول ہیں۔ اور نیک اعمال کے بعد، اچھے اعمال کے بعد، بہتر اعمال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کی جزا بھی ہے۔ بنیادی جو دور ہوتا ہے وہاں پر کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی، کبھی جیسے ضرورت محسوس ہو ویسے ویسے قربانی مانگی جاتی ہے۔ بندے کو نکھارنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے،
اس کی تربیت کے لیے، اس کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے جیسی جیسی ضرورت پڑی ویسی قربانی مطلوب۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، وہ آدمی صدقہ خیرات تو خوب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز کو آنا اس کے لیے کبھی شاہ گزرتا ہے۔ اب اللہ کے یہاں سے یہی مطلوب ہوتا ہے کہ صبح میں تیری آنکھ کھلے اور اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی قربانی دے کر آئے۔ آنکھ نہیں کھلتی، نفس پر مشقت ہے، شاہ گزر رہا ہے، اب آنکھ کھولے، اللہ کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خالص اسے راضی کرنے کے لیے جب نیت کرے، سو جائے اور دل میں تڑپ بھی ہو، سچا جذبہ بھی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وقت پر آنکھ کھلنے کا نظام بن جاتا ہے۔ اب اس بندے کے لیے یہی قربانی محمود ہے، یہی مطلوب ہے، نیند کی قربانی دے، اٹھ صبح میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ اور ایک بندے کے لیے یہ بہت آسان ہے، صبح میں اٹھنا بہت آسان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا ہے، لیکن ایک نمبر کا کنجوس ہے۔ کبھی اس کے مال کے دروازے نہ رشتہ داروں پر کھلیں گے، نہ اعزاء پر کھلیں گے، نہ اقارب پر کھلیں گے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے کھلیں گے، نہ اپنے بہنوں کے لیے کھلیں گے۔ اس کا جو مال ہے اس کی تجوری میں بند ہے، اس کی جو جائیداد ہے یہ محفوظ ہے، اور ایک نمبر کا کنجوس ہے، نہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے نہ بچوں پر۔ ہاں اگر کوئی تندرست ہے وہ مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ نے جسے نواز رکھا ہے وہ مال کے اعتبار کے کنجوس ہے، اس کا دل سکڑا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے درد ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، وہ سب کچھ کر جاتا ہے، لیکن مسئلہ آیا مال کا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، صدقہ کا مسئلہ آیا، حج کرنے کا مسئلہ آیا، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرنے کا مسئلہ آیا، تب اس کی تجوری بند۔ نہ باپ پر، نہ ماں پر، نہ بھائیوں پر، نہ بہنوں پر۔ اب یہاں اس کے لیے مطلوب یہ ہے، محمود یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے اپنے نفس پر پیر رکھ، اپنے نفس پر دباؤ بنا، اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔ اب تو اپنے مال کو، اپنی تجوریوں کو کھول، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اللہ نے جتنا تجھے نوازا ہے اس میں سے یہ قصہ غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ قصہ تو وقف کر دے، تو یہ قصہ عطا کرے گا، اللہ تجھے 10 حصے عطا کریں گے۔ اور اللہ کی قدرت کا اصول ہے، اسے آزما کر دیکھو، اسے تجربہ کر کے دیکھو۔ ایک صاحب قربانی کا جانور لینے کے لیے بازار گئے، بہت بہترین جانور تھا، بہت عمدہ قسم کا، بہت اعلیٰ قسم کا، بڑا بہترین جانور تھا۔ بازار میں گئے، قیمت طے کرنی تھی، جانور کے مالک نے قیمت بتایا، بازو میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس کی تو قیمت بہت زیادہ ہو گئی، اسے چکا کر، اسے سمجھا کر، منا کر اس کی قیمت کم کر کے بتا کر لے لیتے ہیں۔ جنہوں نے خریدنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مال عطا کیا، بہت دیندار آدمی، انہوں نے کہا اللہ اگر مجھے گن گن کر دیتے تو بھی میں
حساب چکا کر لیتا. اللہ نے مجھے بے حساب عطا فرمایا, پھر اس کی راہ میں میں بھی بے حساب خرچ کر دوں گا. جب بندے کی نیت اس طرح ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بے حساب ہی عطا فرمائیں گے. چھوٹی کمائی کا ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس, بہانہ کا کبھی حقیقت بھی ہوتی ہے. آٹو چلانے والے, لاری کے جو ڈرائیور سے ہیں, میں آپ کو ایک بڑا عجیب نسخہ بتاتا ہوں. ایک آدمی آٹو چلا رہا ہے, جب وہ واپس شام میں گھر آ رہا ہے 500 600 700 جتنا بھی لے کر آ رہا ہے, اگر آپ کو 500 روپے کی کمائی ہوئی ہے, پیٹرول ڈیزل کا پورا خرچ جا کر 500 روپے آپ کے جیب میں ہے, 500 روپے میں 5 روپے آپ اللہ کے لیے خرچ کر. گلی میں بچے کھیلتے رہتے ہیں, یقیناً ان میں سے کوئی غریب گھرانے کے بچے ہوں گے, یتیم بچے ہوں گے, کمزور گھرانے کے بچے ہوں گے. آپ انہیں اشارہ کرو, بیٹے ادھر آؤ, میں یہاں سے بولا بچہ آتا ہے, اسے 5 روپے نکال کر دے, اور نیت کیا, اللہ تیرا دیا ہوا ہے, تیرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ میں نے آپ 5 روپے تیری رضا کے لیے خرچ کی ہیں, تیرے واسطے, تیری خوشنودی کے لیے آج میں نے 5 روپے خرچ کی ہے. دیکھو کل سے آپ کو 1000 روپے کی کمی نہ ہوئی. تو ہمارا ایک منصب ہو گیا, خرچ کرو تو تجوریاں خالی ہو جائیں گی, جیب خالی ہو جائیں گے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, ہرگز ایسا نہیں ہے. جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی قدرت کا اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. سعودی عربیہ میں چلے جاؤ, آج بھی جگہ جگہ البیت کے نام سے بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور ہوٹل نظر آئیں گے آپ کو. یہ جو ریسٹورنٹ ہیں اور یہ جو ہوٹلس ہیں, ان کا جو مالک ہے یہ اصل میں فلسطینی مسلمان. اس نے ایک مختصر ایک مجلے کے اندر یہ پورا لکھا ہوا تھا. اس نے اپنا مختصر جو سرمایہ تھا وہ لے جا کر کہیں انویسٹ کیا, نقصان ہو گیا. تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہے, کبھی نفع ہوتا ہے, اسی کو تجارت کہتے ہیں. نقصان ہو گیا, حالت یہاں تک پہنچی کہ اب خودکشی کر لوں. مسئلہ بالکل یہاں تک پہنچ گیا کہ خودکشی کر لے, لیکن اسلام میں چیز حرام تھی. بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر سعودی عربیہ کے علاقے میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا شروع میں اللہ کے اس بندے نے تجارت کی, مزدوری کی, کچھ پیسہ جمع کیا. اب اس کی جو فیلڈ تھی وہی تو کام کرے گا. ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل تھی, اس 5 اسٹار ہوٹل کے بازو اس نے اپنا ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا. آپ تصور کرو, ہمارے یہاں کے حساب سے بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل کے چھاؤں میں کسی نے بونڈے اور بڑے اور بجی کی دکان کھول دیا. بالکل اسی طرح کا مسئلہ تھا. ایک چھوٹی سی چائے کا اسٹال, چائے کی چھوٹی سی دکان لگا لی. بیٹھ گئے لوگ دیکھ کر مسکرا رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے تانا بھی دیا, اتنی بڑی 5 اسٹار ہوٹل چھوڑ کے تیرے چھوٹے سے ڈھابے میں, چھوٹی سی کٹیا میں کون تجارت کے لیے آئے گا, کون تیرے پاس چائے پینے کے لیے آئے گا. ہمتیں بلند ہو, عزائم بلند ہو, تو پھر اللہ کی مدد جو ہوتی ہے, نصرت جو ہوتی ہے, مہربانیاں جو ہوتی ہیں, اس کا کسے اندازہ ہے؟ یہ کون جانتا ہے, کسے اندازہ ہے اس کا؟ چائے کے ہوٹل پر رکھی, دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی. اور چائے کی چھوٹی ہوٹل سے
بڑھتے بڑھتے چھوٹا سا ہوٹل بنا لیا، پھر اسے بڑا کیا، یہ بڑھتے 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 البیت کے نام سے ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ کھولا، ایک بہت بڑی ہوٹل کھولی فلسطین کے بازو اس کی بھی، لیکن اس کی دکان میں اس کی جو ہوٹل تھی صبح سے شام تک گاہکوں کا تانتا لگا ہوا، کھانے پینے والے جتنے گاہک تھے یہاں پر تانتا لگا ہوا ہے، قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں پھیرتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں پھیرتے ہیں، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اب چھوٹی سی چائے کی کٹیا سے لے کر ایک بہت بڑا ہوٹل کھول لیا جس کا نام رکھا البیت۔ ہوٹل بہت بہترین چل رہا تھا، آج بھی پوری سعودی عربیہ کے اندر البیت ریسٹورنٹ کے نام سے بہت مشہور ہوٹل ہے، اور یہاں کے کھانے لذیذ، اور آج بھی آپ مکے میں چلے جاؤ، مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ، آج بھی وہاں پر کھانے خریدنے والوں کی کیوں لگی ہوئی رہتی ہے، والوں کیوں میں کھڑے ہو کر لے کر کھاتے آج بھی۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست ترقی عطا فرمائی، لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ اس نے اتنی جلد اتنی ترقی کیسے کر لی، کیا مسئلہ ہے اس کا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے صاحب نے ایک موقع پر ان سے پوچھا، بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ کی تو چھوٹی چائے کی کٹیا تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی ہوٹل ہو گئی، بہت بڑا ریسٹورنٹ بن گیا، البیت کے نام سے اتنا مشہور ہے، آخر ایسا کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانوں میں لذت، گاہکوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے محبت، یہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ آپ یہ فارمولہ، یہ نسخہ ہمیں بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا بیٹھو بتاتا ہوں۔ جب میں نے چائے کی ہوٹل کھولی، روزانہ میری جو کمائی ہے 1000 روپے کی تھی، صبح سے شام تک میں جو چائے بیچتا تھا اس کی جو قیمت ہے، کبھی مجھے چائے لے کر لوگوں کے در پر جا کر بیچنا پڑتا تھا، اور روزانہ پوری کوشش اور محنت کے بعد بھی روزانہ 1000 روپے کی کمائی کرتا تھا۔ جب مجھے روزانہ 1000 روپے کی کمائی ہونے لگی، اس میں سے 10 روپے نکال کر میں نے جو مجبور تھے، غربا تھے، یتیم تھے، ان پر خرچ کرنا شروع کیا۔ روزانہ کے 10 روپے جمع کر کے رکھتا، روزانہ 10 روپے جمع کر کے رکھتا، 1 مہینے میں جتنے پیسے جمع ہو جاتے میں خود تلاش کر کے لے جا کر دیتا کہ کون مستحق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ماہ میں اضافہ کر دیا، جتنا اضافہ ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نے اتنا اضافہ کر لیا، اور آج جو میرا ریسٹورنٹ ہے روزانہ اتنے لاکھ روپے کی کمائی ہوتی ہے، اتنے لاکھ میں سے اتنے 1000 روپے میں اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہوں۔ یہی راز ہے، میں پوری کمائی پر اپنا حق نہیں سمجھتا، جتنی کمائی ہوتی ہے اس میں سے امت کے مستحق لوگوں کا بھی میں حق سمجھتا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں تو بہت کچھ دے دیا، اب میری تمنا مجھے اللہ آخرت میں بھی محروم نہ کرے۔ بندہ جب قربانی دیتا ہے، مال کی، جان کی، جیسا بھی مطلوب ہو، تو جس آدمی کے پاس مال ہے
اس وقت اس کی قربانی مطلوب ہوتی ہے. وہ کنجوس نہ بنے, وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں, اس کی جائیداد میں برکت عطا فرماتے ہیں. پیغمبروں کے جو حالات ہیں, رسولوں کے جو حالات ہیں, دو طرح کے باتیں اس میں لکھی ہیں. یہ کہ اعمال صالحہ اور اعمال صالحہ کے زمرے میں سب کچھ آ گیا. کسی کے پاس مال ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں جتنی بھی چیزیں ہیں اعمال صالحہ کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو واقعات مذکور ہے قرآن کریم کے اندر, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک دمبا ذبح کر دیا. مسئلہ خواب سے شروع ہوا. دیکھو خواب کے اندر حکم ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر گزر رہے ہیں, اور پوری کی پوری زندگی امتحانات میں, آزمائشوں میں, حالات میں گزر رہی ہے. لیکن جب اللہ کو جو مطلوب ہے, اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا آزما رہے, اور پیغمبر بھی اللہ کے امتحانات میں کھڑے اتر رہے ہیں, ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتے. اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو آخرت میں اس کا بدلہ ہے ہی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ امتی جو نیک اعمال کرتا ہے, اعمال صالحہ کرتا ہے, اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں. نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں کیا ہے؟ چین سکون والی زندگی, راحت والی زندگی, عافیت والی زندگی, خیریت اور بھلائی والی زندگی. ایک آدمی 500 روپے کما رہا ہے, 500 میں خوش ہے, اللہ اس کا گھر چلا رہے ہیں, اس کے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں, اللہ چھوٹی سی رقم میں اس کے بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, اللہ ہسپتالوں کے در سے بچائے ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے عافیت عطا فرمائے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کا بدلہ, اللہ چین و سکون کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور آخرت میں تو ہے ہی, اللہ کیا سے بہترین جزا ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اسماعیل کے گلے پر چھری چلاؤ, بلا جھجک چھری چلا دیتے ہیں. اللہ اس کی جگہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا دمبا ذبح کرواتے ہیں. اس کا بدلہ کیا ہے؟ پوری امت قیامت تک, جب تک پوری انسانیت آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو, اس سنت ابراہیمی کو پوری امت کے اندر جاری فرما دیا. جب بھی ذی الحجہ ہوگی, جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی. ممبر پر, محراب میں, مصلی پر اللہ کے قرآن کی وہی آیتوں کا تذکرہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے. قیامت تک ممبر و محراب پر ان کے واقعات گونجتے رہیں گے. فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کے اندر امام صاحب جب قرات کریں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, چلتا رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کی یاد دنیا کے اندر جب تک دنیا قائم رہے گی. اللہ کا نظام ہے, اللہ اسے چلاتے رہیں گے. اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ آخرت میں تو بس انہی کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم فرما دیں گے پیغمبروں کو اپنے اپنے لوگوں کی سفارش کرو, انہی کی سفارش سے لوگوں کو جنتیں ملیں گی. اللہ کا فضل ہوگا, نیک لوگوں کی سفارشیں ہوگی, اللہ جنت عطا فرمائیں گے. قربانی کا بدلہ ہے دنیا کے اندر اللہ نے ان اداؤں کو چلا دیا. حضرت ہاجرہ کو حکم فرمایا, ہاجرہ کو لے جا کر بیعا کو گیا میدان میں چھوڑ کر آؤ. چھوڑ کر آگے صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف جو چکر لگائے گئے, یہ ادائیں اتنی
पसंद आई, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज उम्रा करने वालों के लिए जरूरी करार दिया कि सफा मरवा की सही करो। और नन्हे इस्माइल की एड़ी से जो जमजम निकला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुतबर्रक फरमा दिया। हाजी जब जाते हैं काबतुल्लाह के तवाफ के बाद सबसे पहला काम जो होता है, वहाँ जमजम के जो टैंकी रखी हुई है, नलके के अंदर पानी आता है। पहली मर्तबा अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, ये ऐसा मंजर है, पहली मर्तबा एक इंसान हज को गया, उम्रा को गया, काबे का तवाफ करने के बाद जब पहली मर्तबा जमजम का गिलास लेकर पानी पीता है खड़े होकर, ऐसा लगता है उसकी नजरों के सामने काबा है, उसके हाथ में जमजम का गिलास है और जबान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमूदा वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफाअन मिन कुल्लि दा। पढ़कर बंदा जब पानी पीता है, ऐसा महसूस होता है कि बंदा अंदर से धुल रहा है। ये बरकतें हैं, ये सब कुछ हुआ कैसे? कुर्बानियों का बदला, अल्लाह की राह में कुर्बानी दी गई, अल्लाह जैसे चाहते हैं बंदा वैसा निखरता गया। तो फिर उन कुर्बानियों का अज्र ये है कि क़यामत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया और कुरान ने इसी को फरमाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हमारी राह में एहसान करने वाले, नेकी करने वाले और हमारी राह में हमारे दर पर सर झुकाने वाले, इखलास से आने वालों के लिए हमारी तरफ से यही बदला है। आम उम्मती जब आमाल सालिहा करता है, देखो दो चीजें हैं कुरान करीम के अंदर, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असाअ फअलैहा, जो नेक अमल करेगा वो उसी के लिए है। एक और आयत में है अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसे 10 नेकियों के बराबर अजर अता फरमाते हैं। फलहु अज्रु अम्सालिहा, उसके लिए उसी के मिस्ल 10 गुना अल्लाह अता फरमाते। लेकिन एक गुनाह जब करता है बंदा, एक गुनाह के बदले में एक ही गुनाह लिखा जाता है। क्या करम है अल्लाह का, क्या जबरा नवाजी है उन बंदों पर। अगर गुनाह के बदले में भी किसी ने एक घूंट शराब का पिया, 10 घूंट के बराबर वबाल लिख देते। अगर किसी ने एक बदनजरी की, 10 बदनजरी के बराबर वबाल लिख देते। तो फिर क्या होता, सोच कर देखो। अल्लाह बड़े करीम है, रहीम है, इसलिए अल्लाह ने एक गुनाह को एक ही लिखा और एक नेकी जब करता बंदा, अल्लाह उसका अज्र उसे अता फरमाते हैं, 10 नेकियां उसे अल्लाह अता फरमाते हैं। और हम लोग जो नेकी करते हैं इसका अज्र हमें भी मिलता है और हमारी औलाद को भी इसका सवारा मिलता है। लेकिन गुनाहों का मसला भी ऐसा ही है, हम गुनाह करते हैं, हम किसी के साथ नाहक करते हैं, हम किसी के साथ जुल्म करते हैं, हम किसी के साथ अदावत रखते हैं नाहक, तो फिर ये बात अच्छी तरह याद रखो, ये हमें भी भुगतना पड़ेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह औलाद तक भी एक चीज चला देते हैं। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से महफूज रहने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो नेकियों का जो बदला है अल्लाह ताला इसका दुनिया में भी अता फरमाते हैं, आखिरत में भी अता फरमाते हैं। माह ज़िलहिज्जा के अंदर हमने कुर्बानियाँ की, ये अल्लाह के लिए की है। अब अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह हमने तेरी रजा के लिए कुर्बानी की है, इसका बदला तू अता फरमा। जिंदगियों के अंदर चैन सुकून के मामले फरमा, अल्लाह जिंदगियों को आफियत से भर दे। हमेशा ये दुआएं करते रहो, अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहने सुनने से अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।